السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر 1592 میں وہ انہونی سامنے آ گئی۔ 36 سال بعد جب راجکماری مانمتی محرومیوں اور اداسیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوب چکی تھی، اس وقت اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سننے کو ملی۔ مانمتی کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا تھا۔ شاہی خاندان کی رسم کے مطابق بیٹے کی پیدائش کے چھٹے دن جہانگیر نے شہنشاہ اکبر سے درخواست کی کہ ظل الہی جشن نشاط میں تشریف لائیں اور نوزائیدہ بچے کو اس کا نام عطا کریں۔ اکبر نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے خوبصورت پوتے کو دیکھا اور جوش محبت سے مضطرب ہو کر معصوم بچے کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ واللہ، یہ بچہ اکبر کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا، جلال الدین اکبر نے سرشار لہجے میں کہا۔ اس کے بعد شہنشاہ نے نومولود شہزادے کو خرم نام دیا اور اسی دن بچے کو سلطان سلیمہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا۔ جب شہزادہ خرم 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوا تو مکتب کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر شاندار جشن بھی منایا گیا اور شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اتالیق و استاد مقرر کیے گئے۔ شہزادہ خرم فطری طور پر بہت ذہین اور غیر معمولی حافظے کا مالک تھا۔ اگر ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیتا تو وہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی تھی۔ خرم کا فوجی اتالیق سپہ سالار مہابت خان تھا۔ مہابت خان کا اصلی نام زمان بیگ تھا۔ وہ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے میدان جنگ میں مغل سلطنت کے استحکام کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی تھیں۔ جہانگیر نے تخت نشین ہوتے ہی زمان بیگم کو مہابت خان کے نام سے سرفراز کیا۔ اعزاز پانے والا دوسرا شخص ارجمند کا دادا مرزا غیاث بیگ تھا، جسے وزیر مال بنانے کے ساتھ ساتھ اعتماد الدولہ کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ جن دنوں ارجمند شہزادے کے عشق میں مبتلا ہوئی تھی، اس سے کچھ روز پہلے خرم کو 7 ہزاری ذات اور 5 ہزاری سوار کا منصب دیا گیا تھا۔ اس خبر نے ارجمند کے علاوہ اور بھی بہت سے دلوں میں تلاطم پیدا کر دیا کہ شہنشاہ جہانگیر اور مغل شہزادے مینا بازار میں تشریف لائیں گے اور اپنے روشن چہروں کے دیدار سے قلعہ کے مکینوں کی آنکھوں کو منور کریں گے۔ آگرے کا قلعہ سلطان سکندر لودھی نے تعمیر کرایا تھا۔ پہلے یہ قلعہ پتھر، اینٹ اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مغل حکمران شہنشاہ اکبر نے 1572 میں قلعے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس بار قلعے کو سرخ پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ 9 سال کی مدت میں مکمل ہوا اور اس پر 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ قلعے کی اونچائی 30 گز، حصار کی دیوار کی چوڑائی 10 گز، خندق کی چوڑائی 30 گز اور گہرائی 12 گز ہے۔ اس قلعے کے باغ میں خاص مواقع پر مینا بازار لگتا تھا۔ مینا بازار میں صرف خواتین ہی مختلف سامان کی دکانیں آراستہ کرتی تھیں۔ یہ شاہوں کی ایک مخصوص تفریح تھی، جس کے ذریعے وہ شاہانہ روب و جلال اور بخشش و عطا کے مظاہرے کرتے تھے۔ جب سپہر کے قریب ارجمند ماہ رخ کے ساتھ مینا بازار پہنچی تو وہاں اس کی پھوپھی مہر النساء یعنی نور جہاں پہلے سے موجود تھی۔ اب کیا ہوگا ماہ رخ؟ ارجمند نے دور سے نور جہاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پھوپھی سے دور دور رہو گی۔ ماہ رخ نے بہت غور سے نور جہاں کی جانب دیکھا۔ شیر افغن کی موت کا سوگ ختم ہو چکا تھا اور اب نور جہاں انتہائی زرق برق لباس میں کسی حسین دوشیزہ کی طرح جلوہ گر نظر آ رہی تھی۔ نور جہاں کو دیکھ کر ارجمند اور ماہ رخ دونوں وقتی طور پر حسد کا شکار ہو گئی تھی۔ نور جہاں 35 سال کی عمر میں بھی تمام نوعمر دوشیزاؤں سے زیادہ شاداب اور جوان نظر آ رہی تھی۔ آؤ آگے چلیں۔ ماہ رخ نے سرگوشی کے انداز میں ارجمند سے کہا، تم اس دکان پر موجود رہو گی جہاں سے شہنشاہ اور شہزادے پہلے گزریں گے۔ ایسی جگہ کھڑا ہونا بیکار ہے جہاں کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے، اور اگر کوئی ایک نگاہ دیکھ بھی لے تو سرسری انداز میں گزر جائے۔ ارجمند دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے چلتی رہی اور پھر اس دکان پر پہنچ گئی جو باغ کے سرے پر سجائی گئی تھی۔
اور اسی مقام سے مینا بازار کی سیر کا آغاز ہوتا تھا۔ ارجمند عورتوں کا جوش اور تجسس دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، پھر دبے لہجے میں ماہ رخ سے پوچھتی ہے، ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بی بی، جو مرض آپ کو لاحق ہے، یہ عورتیں بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ماہ رخ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز سے گہری تلخی جھلک رہی تھی۔ ان میں سے چند عورتیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں جو زیادہ قیمت کی لالچ میں اپنا سامان فروخت کرنے آئی ہیں، مگر بیشتر تعداد ان خواتین کی ہے جو شاہ یا شہزادوں یا امراء کی منظور نظر بننے کے جنون میں یہاں تک آئی ہیں۔ ان عورتوں کو ذرا غور سے دیکھو، دکانوں سے زیادہ ان کے چہرے اور جسم آراستہ ہیں، غازی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے چہرے اور عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے جسم۔ یہ مینا بازار نہیں یا مینا بازار نہیں، آقا زادی، یہ عورتوں کی نیلام گاہ ہے، جس میں بد نصیب اور بے خبر عورتیں اپنے آپ کو نیلام کرنے آتی ہیں۔ یہ چھوٹے قد کی خواتین شاہی محل کے میناروں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ یہ اس کشمکش میں اپنی جان دے دیں گی، مگر قصر شاہی کے بلند میناروں کو آخری سانس تک نہیں چھو سکیں گی۔ یہ تلخ اور ہمت شکن گفتگو سن کر ارجمند کا چہرہ اتر گیا تھا۔ ماہ رخ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے انتہائی شوق لہجے میں کہا، بی بی سنبھل جاؤ، شاہ اور شہزادوں کی سواریاں آنے ہی والی ہیں۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے آپ سے دور چلی جاؤں تو پریشان نہ ہونا۔ مجھے اس ہجوم میں آپ کی پھوپھی مہر النساء پر بھی نظر رکھنی ہے کہ آخر وہ اتنے شوق اور بھڑکیلے لباس میں مینا بازار کیوں آئی ہیں۔ ان کے بارے میں نے یہی سنا تھا کہ وہ سیاہ کپڑے استعمال کرتی ہیں اور ہر وقت اپنے شوہر کا ماتم کرتی رہتی ہیں۔ میرے پھوپھا شیر افگن کے انتقال کو کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ ارجمند نے اپنی پھوپھی مہر النساء کی وکالت کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر پھر بھی ایک بیوہ عورت کو مینا بازار میں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم سے بھی زیادہ شوق اور رنگین لباس ہے ان کا۔ ماہ رخ نے ایک بار پھر نور جہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو تھوڑے ہی فاصلے سے ملبوسات کی ایک دکان پر موجود تھی اور بار بار باغ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں بھی کسی کا انتظار ہے بی بی۔ ماہ رخ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی محترم پھوپھی کس کا انتظار کر رہی ہیں، اور اسی انتظار پر تمہارے مستقبل کا انحصار ہے۔ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو ماہ رخ؟ ارجمند نے پریشان ہو کر کہا، اور مہر النساء نور جہاں کی طرف دیکھنے لگی۔ واقعاتاً اس کی مضطرب نظریں بار بار باغ کے دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ابھی تم میری باتوں کا مفہوم نہیں سمجھو گی آقا زادی، ارجمند نے بدستور تلخ لہجے میں کہا، میں محلات شاہی کی رازدار ہوں اور خوب جانتی ہوں کہ کون کس طرف دیکھ رہا ہے۔ ارجمند ماہ رخ سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی کہ اچانک مینا بازار میں مسلح فوجیوں کا ایک دستہ داخل ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سپاہی مینا بازار کا جائزہ لیتے رہے کہ جہاں کوئی مرد یا مشکوک شخصیت تو موجود نہیں۔ پھر وہ تمام فوجی بہت تیزی سے واپس چلے گئے۔ یہ شہنشاہ کی آمد کا اعلان ہے، ماہ رخ نے ارجمند سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ارجمند کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھر ہر طرف نقیبوں کی پرشور صدائیں گونجنے لگیں، ہوشیار باش، حد ادب، ذل الہی، شہنشاہ ابو المظفر نور الدین جہانگیر تشریف لا رہے ہیں۔ ارجمند نے گھبرا کر ماہ رخ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ کہنے لگی، میں شہزادے کا سامنا کس طرح کروں گی؟ ماہ رخ، اپنے دل کو قابو میں رکھو بی بی، ماہ رخ نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو شاید عمر بھر تمہیں کفے افسوس ملنا پڑے۔ ابھی شہزادہ خرم کے دل پر کسی دوشیزہ کی محبت قابض نہیں ہو سکی ہے۔ تم ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان آنکھوں میں تمہارے لیے کوئی پیغام محفوظ ہو۔ کچھ دیر بعد ہی شہنشاہ جہانگیر مینا بازار میں داخل ہو گیا۔ جلال شاہی کا یہ عالم تھا کہ مینا بازار میں کھڑی ہوئی عورتوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس وقت مینا بازار میں تقریباً
800 خواتین موجود تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے لال قلعہ کے باغ میں مختلف لباس پہن کر پریاں اتر آئی ہوں۔ اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن۔ شہنشاہ جہانگیر کے پیچھے بڑا شہزادہ خسرو تھا، اس کے بعد شہزادہ پرویز، پھر شہزادہ شہریار اور سب سے آخر میں شہزادہ خرم۔ باغ میں داخل ہوتے ہی جہانگیر کی نظر ارجمند پر پڑی اور پھر مختلف عورتوں کے چہروں سے گزرتی ہوئی نور جہاں کے رخ تابناک پر ٹھہر گئی۔ ماہ رخ نے ایک بار پھر نور جہاں کی طرف دیکھا، وہ بہت زیادہ بے چین و بے قرار نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر آہستہ آہستہ نور جہاں کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادہ خسرو عورتوں کے سلسلے میں خلاف توقع ایک قناعت پسند انسان تھا، اسے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، اس لیے بے نیازانہ گزر گیا۔ شہزادہ پرویز کی حریصانہ نظریں چند لمحوں کے لیے ارجمند کے چہرے پر جم گئیں، مگر ماہ رخ کو قریب پا کر وہ فوراً ہی آگے بڑھ گیا۔ ماہ رخ کے دل میں ایک تیز نشتر سا اتر گیا، لیکن اس کے زخم کو دیکھنے اور خاموش چیخ کو سننے والا اس ہجوم میں کوئی نہیں تھا۔ شہزادہ شہریار طبعاً ایک عیاش نوجوان تھا، اس لیے چاروں طرف گھبرا گھبرا کر دیکھ رہا تھا۔ آخر میں شہزادہ خرم ارجمند کے قریب سے گزرا اور اس کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ خرم ایک خاص محویت کے عالم میں ارجمند کو دیکھ رہا تھا۔ ماہ رخ نے چند ساعتوں میں ان آنکھوں کے پیغام کو پڑھ لیا تھا اور ارجمند کو تنہا چھوڑ کر اس طرف بڑھنے لگی جہاں شہزادہ جہانگیر نور جہاں سے باتیں کر رہا تھا۔ ماہ رخ کی اتنی ہمت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ شہنشاہ جہانگیر کے قریب پہنچ کر والی ہندوستان کی گفتگو سنے، مگر پھر بھی وہ اس مقام تک ضرور پہنچ گئی تھی جہاں سے انسانی چہروں پر آنے والے رنگوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ جہانگیر نے مہر النساء یعنی نور جہاں کے قریب ٹھہر کر ایک عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا، مہرو تم کیسی ہو؟ یہ الفاظ ادا کرتے وقت جہانگیر کے ذہن میں ماضی کی یادوں کا ایک ایک نقش روشن ہو گیا تھا اور چہرے پر 17-18 سال پرانے زخموں کا عکس ابھر آیا تھا۔ جواب میں نور جہاں نے مسحور کن نظروں سے اپنے اس محبوب کی طرف دیکھا تھا جو ہندوستان کی زمین پر بسنے والے بے شمار انسانوں کی تقدیروں کا مالک تھا۔ پھر اس کے احمری ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، ذل الہی کے رحم و کرم کے سہارے جی رہی ہوں۔ نور جہاں کے جواب میں احساس محرومی بھی تھا اور قسمت کے جارحانہ عمل کی شکایت بھی، وہ عمل جس کے تحت اس کا شوہر موت کی گہری نیند سو گیا تھا اور خود اس نے بیوگی کی قبا پہن لی تھی۔